تو کل اللہ کے پاس جائیں گے، کل آخرت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے میری امانت کا کیا کیا؟ تو آپ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو آپ کی امانت تھی وہ کروڑوں میں بیچ ڈالی۔ پرست لوگ ہیں نا، انہوں نے ہمارے علاقوں کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں میرے اوپر بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، وہ آپ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ میں ان کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے آج میں آپ سب کے سامنے آیا ہوں کہ ان کے لیے یہ پیغام میرا یہ ہے کہ آپ کی طرح ہم نے نہ گاڑیاں بدلی، نہ نمبر پلیٹس بدلے، نہ تو گاڑیوں کی چابیاں بدلی، نہ تو لیڈر بدلے، نہ نعرے بدلے، نہ جھنڈے بدلے۔ ناظرین آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگوں کے ضمیر کی قیمت کروڑوں میں لگی ہے، اور ان کی ضمیر کی قیمت کروڑوں میں لگی ہے۔ وہ لوگ بھی اب جو بلیو کر رہے ہیں کہ ہماری جو قیمت ہے وہ کروڑوں میں لگی ہے۔ ناظرین آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو کل جس کے خلاف بولتے تھے، جس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے امبوٹی حکومت نامنظور، آج وہ لڑکے وہ شخص وہ لوگ جو ان کے خلاف بولتے ہیں۔ تو میں رشید احمد صاحب کی یہ ایک بیان کو میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رشید احمد صاحب JVSO کے فیسٹیول میں آیا تھا، وہاں پہ انہوں نے بہت اچھی سپیچ کی اور انہوں نے بتایا کہ جو شخص جھنڈا بدلتا ہے نا وہ شخص وفادار نہیں ہوتا۔ جیسا انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی سیف العویق صاحب کی کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، لیکن وہ اب بھی اپنی پارٹی سے واک آؤٹ نہیں کیا ہے، اب بھی وہ پارٹی جوائن ہوا ہے۔ تو ناظرین جو کل کسی اور جھنڈے کے اوپر تھوکتے تھے اور کسی اور جھنڈے کو لے کے گھومتے تھے، کسی اور لیڈر کی تعریف کرتے تھے، کسی کی برائی کرتے تھے، اب جس کی برائی کر رہے ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کی تعریف کر رہے تھے ان کی آج برائی کر رہے ہیں۔ ناظرین مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کل تک تعریف کرنے والے آج دشمن کیسے بن گئے۔ دشمن بناتی ہے مفاد دشمن بناتی ہے، مفاد لوگوں کے خلاف بولتی ہے۔ اس معاشرے میں ہمارا ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ جب مجھے مفاد ملتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، جب میرے مفاد نہیں بنتے، عوام کی مفاد بنتی ہے تو میں ان کے خلاف ہو جاتا ہوں۔ جب میری مفاد میں نہیں آتا ہے کوئی کام، میں اس کام کے خلاف ہوتا ہوں۔ جس ٹینیور میں میرے لیے کام نہیں ہوا ہے میں اس کے خلاف ہو جاتا ہوں۔ کیا ایسا علاقے میں ایسے لوگوں کو ہمارے لوگ اوپر مسلط ہونے چاہیے؟ کیا ان ایسے لوگوں کی بات ماننی چاہیے کہ جو لوگ خود کی مفاد ہو تو کسی کو ووٹ دے، کسی کا سپورٹ کرے، کسی کے نعرے لگائے، کسی کے جھنڈے گاڑے، اور ان کو مفاد نہیں ملتے ہیں تو ان پہ تھوکے، ان پہ الزام لگائے، ان پہ کرپشن کی کیسز کرے، ان پہ جو ہے نا ان کے خلاف نعرے لگائے، امپوٹڈ حکومت کرے، یہ کرے وہ کرے، ان کو اس طرح کے نام دے۔ یہ لوگ مفاد پرست لوگ ہیں نا، انہوں نے ہمارے علاقوں کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اور جو لوگ ہمارے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ آج ان کے الزاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں کہ ہماری ضمیر کی قیمت، ہماری ضمیروں کی قیمت، ہماری ووٹ کی قیمت کروڑوں میں لگ چکی ہے، ہماری ضمیر فروشی کروڑوں میں لگ چکی ہے، ہماری ووٹ فروشی کروڑوں میں لگ چکی ہے، ہماری جو نعرہ بازی تھی وہ کروڑوں میں لگ چکی ہے۔ کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ ہمارا علاقے ہے؟ اس علاقے کے لیے ہمارے لوگوں نے اپنے خون بہائے، اپنے لوگوں کے لیے وہ یکجا ہو گئے، اور اپنے لیے نہیں، اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی خود مختاری کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو ہلاک کیا، اپنی شہادتیں دی، انہوں نے شہادتیں دی۔ کیا اس لیے ہم اب ضمیر فروشی کر رہے ہیں؟ کیا اب ہم نے آخر مرنا ہی ہے؟ اس دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، کل مر جائیں گے، کل اللہ پوچھے گا آخرت کے دن۔ ہم سب کو پتا ہے، ہم سب مسلمان ہیں،
گلگت بلتستان میں کوئی ایسا کافر نہیں رہتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ سے نہ ڈر رہے ہو، جو اللہ کو بلیف نہ کرتا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، سب اللہ کو بلیف کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم سب مسلمان رہتے ہیں، مگر افسوس افسوس کے ساتھ ان کو اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے، آخرت کا بھی ڈر نہیں ہے، اور قبر کا بھی ڈر نہیں ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ضمیر کی جو قیمت تھی وہ کروڑوں میں لگ چکی ہے، اور ہماری قیمت تھی وہ کروڑوں، ہماری جو ووٹ کی قیمت تھی وہ کروڑوں میں لگ چکی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناظرین، افسوس کے ساتھ، کہ ہم ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ ووٹ کی قیمت، ضمیر فروشی کی قیمت کروڑوں میں لگ جاتی ہے۔ اور ہمارے جو حفیظ الرحمان صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ووٹ آپ کا امانت ہے، آپ نے اس امانت کو خیانت نہیں کر رہے، تو کل اللہ کے پاس جائیں گے، کل آخرت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے میری امانت کا کیا کیا، تو آپ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو آپ کی جو امانت تھی وہ کروڑوں میں بیچ ڈالی، کیا آپ یہ کہو گے؟ یا آپ یہ کہو گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں اتنا پیسہ مل رہا تھا، ہم نے اتنے میں بیچ دی، اور آپ مجھ پہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو؟ ہم تو میڈیا ایک آئینہ ہوتا ہے، اور جب آئینہ آپ کو برا لگا ہو تو آئینہ بدلنے کی کوشش نہ کرے، اپنے ضمیر کو بدلے، اپنی ضمیر کو جگائے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کی مفاد کی بات کرے، نہ کہ اپنی مفاد کی بات نہ کرے۔ آپ دیکھیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی تو جانور ہوتے ہیں ناظرین۔ جب ایک شیر ہزاروں گیدڑوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ ہزاروں کے ہزاروں بھاگ جاتے ہیں، جو شیر پکڑتا ہے وہ سیاسی ہوتا ہے، باقی سب غیر سیاسی بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، اور آپ آگے دیکھیں گے ہمارے ساتھ بھی ہوگا، یا میری بات یاد رکھے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یہ، اور ہم نے ابھی سے ہی ضمیر فروشی کرنی شروع کی، تو کیا ہم کس منہ سے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بابا کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا ہم نے دنیا سے نہیں جانا ہے، اور ہم لوگوں کے اوپر طنز کرتے ہیں؟ آج جب کوئی آواز بنتا ہے، جب آپ کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، مرد کی طرح کھڑا ہوتا ہے، تو آپ ان کے اوپر کرپشن کی کیسز لگاتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سب سے نمک سے بھی زیادہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اس لیے ہمیں بدنام کر کے اب کیا فائدہ؟ کل اللہ کے پاس جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے؟ تو اس طرح کی آپ حرکتیں نہ کرے، اپنی ضمیر کا خیال رکھے، اپنے ووٹ کا خیال رکھے، اپنی سپورٹ کا خیال رکھے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی سپورٹ کرنی ہے، اور نہ حق کے باطل کے خلاف بولو، ہمیشہ باطل کے خلاف بولو، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے اور باطل کے خلافت کرنی ہے۔ تو ناظرین تب تک اپنا بھی خیال رکھے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔